अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सुबह बखैर। उम्मीद है तमाम माँ बाप बखैर औफियत होंगे। यकीनन आप तमाम माँ बाप को पता है कि आज का डे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है। आज नैब कोर्ट में सैफ साहब की डेट है और आज का वो दिन है कि जिसमें अंदाज़ा होगा कि नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद क्या सिर्फ सैफ साहब ही जिसे कहते हैं कि वो किसी की हिट लिस्ट पे हैं, या कि बीइंग अ पाकिस्तानी जो एक इक्वल राइट्स होते हैं सबके, उस तरीके से उनको भी सेम वही इंसाफ मिलेगा। और हमें यकीन है इंशाल्लाह कि अगर इवन के आज भी नैब ने अपना सेम स्टैंस रखा कि हमें अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं जो कि उन्होंने लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, तो एटलीस्ट ऑनरेबल जज साहब उनको पता है कि ये नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद अब ना तो वो नैब की जुरिस्डिक्शन रही है और ना ही नैब कोर्ट की। तो यकीन है इंशाल्लाह, चूंकि नैब कोर्ट ऑलरेडी डिसीजंस दे चुकी है और बिलखुसूस सैफ साहब के केस में भी जो को एक्यूज्ड हैं उनको ऑलरेडी जुडिशियल किया जा चुका है। तो एज पर लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी इंशाल्लाह अगर सैफ साहब को रिलीज नहीं किया जाता तो जिसे कहते हैं ना वर्स्ट सिचुएशन में भी उनको नैब की कस्टडी से जुडिशियल कर दिया जाएगा, यानी कि जेल भेज दिया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि खुदा करे कोई इस तरीके की कोई अगर, चूंकि तरीकाकार वजह नहीं है नैब ऑर्डिनेंस में, आपको भी पता है, हो सकता है कि उनको बजाय जुडिशियल करने के अगर किसी और कंसर्न्ड अथॉरिटी को रेफर करना है या किसी कंसर्न कोर्ट को रेफर करना है या किसी और इदारे को रेफर करना है, तो ये भी मुमकिन है कि डायरेक्टली उनको बजाय जुडिशियल करने के उस इदारे या उस अथॉरिटी को रेफर कर दिया जाए। रात से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दुआएं आप कर रहे हैं, ये दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो आपकी दुआएं होती हैं, यही असल मोटिवेशन है। यही ही हमारी से मुराद सैफ साहब की फैमिली होगी या टॉप लीडरशिप होगी या सैफ साहब खुद हो गए। यही असल में हमारी एनर्जी है। यही वो चीज है कि जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। चूंकि यकीनन आपकी दुआओं में दम है। इस 5 लाख फैमिली में यकीनन कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है। वो एक भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं, वो सैकड़ों भी हो सकते हैं, वो हजारों भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है कि रब तआला जिसकी सुनता है और मुश्किलें आसान होती हैं। तो लिहाजा दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रखिएगा। जैसे ही कोर्ट से कोई डिसीजन आएगा तो इंशाल्लाह, आज सिर्फ मैं नहीं, इंशाल्लाह टॉप लीडरशिप जो है उस हवाले से आपको इंटीमेट करेगी। और अब मैं आऊँगा ज़रा एक और चीज़ की तरफ। कल चूँकि मेरे भाई ताहिर अजीज़ साहब ने चूँकि एक जो वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने उनको उसका एक जवाब दिया था और मैंने बड़ा एक मुख्तसर सी बात उनसे की थी, लंबी चौड़ी मैंने कोई बात नहीं की थी। चूँकि वो भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी उसी अल्लाह के मानने वाले हैं, वो भी उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, मैं भी उन्हीं का मानने वाला हूँ। तो मैंने कहा था कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई कीचड़ उछालें या कोई ऐसी बात करें, तो मैंने उनको नहीं कहा था कि आप सिर्फ हल्फ दें। मैंने खुद एक हल्फ दिया था, क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है। तो मैंने पब्लिकली अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के एक हल्फ दिया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ आप ये हल्फ दे दें, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं दिया।
تو میرے خیال میں اس کے بعد بات کو ختم کر دینا چاہیے. میں نے ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے کہا تھا کہ جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو ضرور چلائیں، اس کو ضرور دکھائیں. انہوں نے وہ بھی نہیں دکھائی. اچھا، پھر وہ جو ایک وائس نوٹ وہ دکھاتے ہیں، سناتے ہیں سی او صاحب کا، تو وہ ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سی او صاحب کی کن صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی تھی، کن صاحب کو کس میسج کے جواب میں سی او صاحب نے وہ رپلائی کیا تھا. میرے لیے وہ صاحب بھی بہت آنریبل ہیں. تو خیر، اس پہ مزید ہم نے کیا بحث کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. میں آپ تمام احباب سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ طاہر نصیر صاحب ہوں یا ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہو. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے شخصیات کو ڈسکس کرنے کا، یا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات، اگر کوئی بھی شخص، میں بغیر نام لیے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص ہے، چونکہ اب تو بھرمار ہے یوٹیوب چینلز کی، وہ اگر اٹھ کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے تو کیا لازم ہے اس کے ہر سوال کا جواب دے دینا؟ ٹھیک ہے، چونکہ جب بات ایک حلف کی، ایک اوپن آفر کی گئی، اللہ کی عدالت میں جانے کی بات کی گئی. دنیاوی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہر بندہ تیار ہے، ان کو پتا ہے کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے. اللہ کی عدالت میں اگر حلف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر جو ایک ڈیسنٹ وے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ان کو مزید ڈسکس نہ کیا جائے. اور پھر دوسری چیز، اگر جتنے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں وہ خواہ بی فار یو پہ کریں، خواہ وہ سیف صاحب پہ کریں، ادر لیڈرز پہ کریں یا مجھ پہ کریں، صرف ان کی فالوئنگ آپ دیکھ لیں، ان کی ویورشپ دیکھ لیں، ان کے لائکس دیکھ لیں، ڈس لائکس دیکھ لیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. اس کی ریزن، آج سے کیس جس فیز میں انٹر ہو رہا ہے، ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہونی چاہیے ہیں. اب ہم ہر شخص کو جواب ہمیں نہ دینا چاہیے نہ سننا چاہیے. جو بات ہم نے کرنی تھی، دنیا نے دیکھنی تھی، سننی تھی، انہوں نے سن لی. اب اس کے بعد باقی کچھ نہیں رہتا ہے. ہمیں اپنے جسے کہتے ہیں نا، جو ٹارگیٹ ہے ہمارا کہ سیف صاحب کو باہر آنا چاہیے، یہ 5 لاکھ فیملیز جو ہے یہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے. پاکستان میں 70 سے 80 لاکھ خاندان جو نیٹ ورک مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں، ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے. ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اب اگر کسی شخص کو اس چیز پہ تکلیف ہے کہ جی سیف صاحب باہر کیوں آئیں گے، تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے. اس کی سوچ ہو سکتی ہے، اوکے. اگر کسی کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ سیف صاحب باہر آ گئے تو یار یہ 5 لاکھ فیملیز تو اکاموڈیٹ ہو جائیں گی، تو یہ اس کی سوچ ہے، اس کو کرنے دیں. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ اگر ملک میں قانون بن گیا تو پھر میں نے تنقید کس چیز پہ کرنی ہے، تو پھر یہ اس کی سوچ ہے. ان کو اپنی ایفرٹس کر لینے دیں کہ نہ بنے ملک میں قانون، نہ یہ 5 لاکھ فیملیز اکاموڈیٹ ہوں، نہ سیف صاحب باہر ہوں. ان کو ان کا کام کر لینے دیں. ہمیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. میں آپ تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا، اور میں طاہر بھائی سے بھی ایک بات کہوں گا. میں وہ بندہ نہیں ہوں پل میں تولا پل میں ماسا والا. ریزن یہ ہے کہ میں ایک شعر کی صورت میں صرف طاہر بھائی کے بھی اور آپ احباب کی نظر میں بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ کسی شاعر نے لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس کا لکھا ہوا شعر ہے، لیکن شعر بڑا اچھا ہے. تم لفظ کتابوں سے پڑھ کر لکھتے ہو، تم لفظ کتابوں سے پڑھ کر لکھتے ہو، میں نے الفاظ زندگی سے چنے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہیں. آپ سارے میرے بچے ہیں، میرے برخوردار ہیں، میرے لیے انتہائی قابل احترام تھے، آج ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. میرے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی چیز کسی بھی شخص کے خلاف نہیں ہے. میں الحمدللہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں، تو میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور اس کے بعد
مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی رات ہو کہ جس دن میں سب کو معاف کر کے نہ سوتا ہوں. تو میں تو روزانہ معاف کرنے والا شخص ہوں. ریزن کہ یہ میرے اس رب کی سنت ہے، چونکہ وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو میرے لیے سب برابر ہیں، سب میرے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں. آپ تمام احباب سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کے بعد اس ٹاپک کو کلوز کر دیں. وہ کوئی بھی صاحب ایکس وائی زی کچھ بھی بولتے رہیں، کرتے رہیں، ہم نے جواب ہی نہیں دینا. ہم نے کسی قسم کے کوئی ریئیکشن کا اظہار ہی نہیں کرنا. یا تو ایسا ہونا کہ بھئی انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ بس جناب یہ تو کورٹ کے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی ایویڈنس آ گئی ہے. چونکہ اگر ان کے پاس کوئی اس طریقے کی ایویڈنس ہو تو وہ ڈائریکٹلی کورٹ میں جا کے بھی تو پارٹی بن سکتے ہیں نا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے تمام احباب کو جسٹ ہم لوگوں نے اگنور کرنا ہے. اور ہم نے صرف جسے کہتے ہیں نا کہ کرنا کیا ہے، میں صرف اتنی بات آپ سے کروں گا کہ با مقصد آدمی کبھی محروم نہیں ہوتا. اس دنیا میں محروم وہ ہوتا ہے جو مقصد سے محروم ہوتا ہے. آپ یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرے لوگ آپ کی مدد کریں گے. آپ کو اپنی مدد کرنے کا فن سیکھنا چاہیے ہے اور خود اپنے مقصد پر کام کر کے اپنے خوابوں کا تعاقب جاری رکھنا چاہیے. ایسا کرنے سے جلد کامیاب ہو جائیں گے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ بقول ہمارے عمران خان صاحب کے کہ گھبرانا نہیں ہے، بس ہمت کرنی ہے اور چلتے جانا ہے. اینڈ دیٹس آل. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.